الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 19ویں قیام اللیل ہم نے گزار لی ہے. اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے اس قیام اللیل کو قبول فرمائے. آج کے قیام اللیل میں 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور اس پارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو مخاطب کیا ہے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی نے اللہ کو اس طرح سے مخاطب کیا ہو. صرف پورے قرآن میں ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں نبی نے اللہ کو مخاطب کیا. اللہ نے تو نبی کو بہت مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول. اس طریقے سے اللہ نے نبی کو مخاطب کیا لفظ ندا کے ساتھ. لیکن نبی نے اللہ کو صرف ایک مقام پر یہی 19ویں پارے کے اندر پکارا اللہ رب العالمین. وقال الرسول یا ربی، رسول نے کہا اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑا ہوا ہے. قرآن کے چھوڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. ذرا غور کریں. ایک بات اور دیکھیں آپ، اس سے پہلے 2-4 دن پہلے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک بندہ مومن جب قرآن کی حفاظت میں چلا جائے گا تو ویسے ہی وہ محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت میں جو چلا گیا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں بہت شاق گزرتا تھا، جہاں تکلیف ہوتی تھی، وہاں اس بات کی تکلیف ہوتی تھی میری قوم اس سے انجان ہے کہ قرآن کتنا عظیم الشان کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اس سے انجان ہے میری قوم، اور اسی وجہ سے اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے. کہتے ہیں من حجر القرآن فہو اعداء رسول، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کے دشمنوں میں سے ہے. قرآن آج لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں. مفسر نے لکھا کہ قرآن کو چھوڑنا کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کو مانے ہی نہیں، قرآن پر ایمان رکھنا ہی چھوڑ دے. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اس کے علاوہ اور کتابیں پڑھا کرتے ہیں. ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. دمشق یہ ملک شام کی راجدھانی دمشق ہے. لوگ ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے، بہت سارے سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اتنے بڑے رسول کے صحابی آئے ہیں تو ان سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی، بڑی بہترین بات کہی تھی، اور آج دیکھیں وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے اور اس کی جگہ پر ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے اور اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے.
لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، غلط کر رہے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا ان سے، اس لیے کہ ان کو ان کے شر سے بچنا ہوگا۔ اگر ایسا کہیں گے تو وہ پریشان کریں گے۔ اور آپ دیکھیں گے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی اور ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں تو کہا ان کو آگ میں جلا دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ دلیل نہیں ہے تو آدمی کو آگ میں جلا دیا جائے گا، دلیل نہیں ہے تو آدمی کو مارا جائے گا۔